علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے اور تمام عبادتیں بس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل روشن راستہ معلوم ہوا ہے، جس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ راستہ بالکل صاف ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس پر چل سکتے ہیں۔ یہ راستہ تنگ نہیں ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہے، جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے۔ اس راستے کی معلومات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ہوئی ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بہت بہترین باتیں آپ لوگوں نے توحید کے تعلق سے ابھی سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم جو بھی باتیں کتاب و سنت سے سن رہے ہیں اس کو بہترین سے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دو باتیں میں علماء کے فضائل پر، کہ علماء کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے ایک دو باتیں بتاؤں گا۔ ایسے تو باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، مہمان علماء اکرام کا زیادہ حق ہے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں ابھی فی الوقت، لیکن موقع ملا ہے ایک دو باتیں بولنے کی، تو ایک دو باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، ایک خوشخبری میں سنانا چاہوں گا، جو بھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ یہ جو یہاں یہ جگہ، جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اور کیوں آئے ہیں مسجد میں؟ صرف علم کے لیے آئے ہیں نا۔ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ حسن روایت ہے، اور صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 80 پر 6 کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو مسجد آئے، دوسری روایت میں ہے کہ صبح کو یا شام کو مسجد آئے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا، وہ آیا کیوں ہے؟ آنے کا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ خیر سیکھے۔ آنے کا ارادہ یہ ہے کہ خیر سیکھے، اور یا تو سکھائے۔ اللہ اکبر، دونوں باتیں ہیں، یا تو خیر سیکھے یا تو خیر سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے حج کیا اور اس کا حج مکمل ہو گیا، تو مکمل حج کرنے کا ثواب انشاءاللہ اس آدمی کو ملے گا۔ کس آدمی کو؟ جو مسجد میں آیا، صرف غرض یہ ہے، اس کی تڑپ، جستجو، ارادہ یہ ہے کہ وہ خیر سیکھے یا تو خیر سکھائے، خیر سیکھے یا تو خیر سکھائے۔ اور کہاں؟ مسجد میں۔ مسجد میں تو اتنا بڑا ثواب اس کو ہوگا کہ حج کا، مکمل حج کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے جمع ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو اس میں علم سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ علم سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ حدیث سن کر کے ہمارا ارادہ گرچہ کچھ دوسرا ہو، فوراً بدل لینا چاہیے۔ یہاں بیٹھنے کا ارادہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا
جو بھی علماء اکرام آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ علم سکھانے ہی کے لیے آئے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے, اور یہ فضیلت دوسری چیزوں سے نہیں ملے گی. اگر یہاں بات کریں گے دوسری چیزیں, وہ فضیلت نہیں معلوم ہوگی اور نہ حاصل ہوگی. اب دیکھیے یہاں کیا ہے, خیر سیکھنے کا. اور خیر کیا ہے؟ قرآن و سنت ہی خیر ہے, اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں. اسی وجہ سے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں ہے, اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی وجہ سے قرآن اور حدیث, قرآن اور صحیح احادیث یہی خیر ہے, اس میں خیر ہے. اسی کو سیکھنا اور اسی کو سکھاتے رہنا. تو یہ ایک حدیث تھی. اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا کیا مقام ہے. دیکھیے علماء کرام کا مقام مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہوں, کیونکہ دیکھیے ابھی آپ توحید کے بارے میں بہت کچھ باتیں سنے ہیں. یہ کون بتائیں گے؟ علماء کرام ہی نہ صاف صاف بتائیں گے. علماء کرام بتائیں گے. اور یہ جو باتیں ہیں توحید کی, یہ جنت میں پہنچانے والی باتیں ہیں. یہ جنت میں پہنچانے والی باتیں ہیں, ایسے معمولی باتیں نہیں. توحید کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ راستہ کون بتاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, صحابہ کرام نے سیکھا, اور اسی علم کو جو سیکھتے ہیں اسی کو علماء کہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں, اور نبی دینار درہم چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں. دینار اور درہم چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں. تو یہ علماء کرام ہی ہم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, اور صحیح دین بتلاتے ہیں, صحیح عقیدہ کی باتیں بتلاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے علماء دین کے نگراں ہیں. علماء دین کے نگراں ہیں, شریعت کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں. اور یاد رکھیے اگر علماء نہ ہوتے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا, لولا العلماء صار الناس مثل البہائم. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جاتے. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جو ہے جانور کی طرح ہو جاتے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کھاتے پیتے رہتے سہتے, لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ رب العالمین کے راستے کی معرفت ان کو نہیں ہوتی. جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا, رسول بنا کر کے بھیجا, اس کی جانکاری نہیں ہوتی. اسی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جاتے. یہ ان کی فضیلت ہے, اور ہم ان کی فضیلت مانے نہ مانے, اگر اللہ تعالیٰ کہے تو کہ ان کی فضیلت ہے, ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. اب دوسرے آدمی مانے نہ مانے اس سے کچھ لینا دینا ہے. اگر لوگ کتنوں کہیں کہ نہیں نہیں بھائی علماء کی کوئی فضیلت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی باتیں علماء کے بارے میں کہا ہے کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے. بس اللہ رب العالمین کی باتیں علماء کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اور دوسری چیز کوئی سمجھے نہ سمجھے, بس اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ کافی ہے. ایک آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں, اگر یہ آیت مکمل آپ پڑھیں گے سورہ العنکبوت کی جو 20 پر 9 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 40 پر 1 سے لے کر کے 40 پر 3 پڑھیے. تو آیت نمبر 40 پر 3 میں ایک حصہ آپ کو ٹکڑا ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو پیش کرتے ہیں. کیا مثالیں؟ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مچھروں اور مکڑیوں کا مثال دیا ہے. مکڑا جو کونے میں, گھر کے کونے وغیرہ میں رہتے ہیں, اور مکڑا جالا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے, اور کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ ان مثالوں کو صرف عالم لوگ ہی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اب سوچئے
ان مثالوں کو صرف عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ اس آیت کریمہ میں علماء کا بیان کیا ہے، یہ کافی نہیں ان کی فضیلت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثال دیا، کبھی مچھر کی مثال اور مکڑے کے جالا اور مکڑیوں کا مثال۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا مثال ہے بھائی، یہ مچھر اور مکڑا، یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے لیکن اتنے عجیب اور چھوٹی معمولی چیز کی مثال کیوں دی ہے؟ لیکن علماء جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مثالوں کو کیوں پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں، یعنی دنیا والے ان مثالوں کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن علماء ان مثالوں کو جانتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ دیکھیے، مکڑا جو ہے جالا بناتا ہے، یہ شرک کی مثال ہے۔ شرک کرنے والے جن کو لوگ پکارتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کمزور ہیں، جس طریقے سے مکڑے کا جالا بالکل کمزور ہے۔ دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، اسی طریقے سے شرک کرنے والوں کا شرک، ان کے دلائل اور ان کے براہین اس طرح ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ ان مثالوں کو صرف علماء ہی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ علماء کے علاوہ ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھتے۔ یہ علماء کے مقام کے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ تو بہت سنے ہیں علماء کا مقام، کہ علماء وہ ہیں کہ ان کے لیے پورے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو بات ہے، دیکھیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہا؟ کہتے ہیں وَمَا يَفْهَمُهَا وَيَتَدَبَّرُهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں پیش کرتا ہے، ان مثالوں کو کون سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھنے والے، ان پر تدبر کرنے والے، غور اور فکر کرنے والے وہ علماء ہیں جو جن کا علم پختہ ہے، جن کا علم پکا ہے، مضبوط ہے، وہ علماء سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عمرو بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ما مررت بآیۃ من کتاب اللہ، جب بھی میں اللہ کی کتاب کی کوئی آیت سے گزرتا ہوں، پڑھتا ہوں لا اعرفها الا احزننی، جب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور گزرتا ہوں اور سمجھ نہیں پاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب سمجھ نہیں پاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اسی وجہ سے کوئی بھی آیت پڑھتا ہوں اور نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بہت پریشان ہوتا ہوں۔ کیوں؟ لِأَنَّنِي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اب سوچئے کہ عمرو بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی آیت پڑھتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے، یہ سمجھتے کہ کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے، جہالت بہت بڑی بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الجہل داء قاتل، کہ جہالت جو ہے قتل کر دینے والی بیماری ہے۔ جہالت قتل کر دینے والی بیماری ہے، اور اس کی شفا دو چیز ہے، نص القرآن والسنہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور یہ دوا کے طور پر ہے۔ بیماری جہالت ہے اور اس کی دوا اللہ تعالیٰ کے کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث ہے، اور یہ دوا کی طرح ہیں، اور ان دوا کو دینے والے علماء ہیں، ڈاکٹر علماء ہیں جو ان دوا کی تشخیص کرتے ہیں کہ کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ بیماری لگتی ہے
تو ڈاکٹر دوا دیتے ہیں اور کتنا کھانا کب کھانا اس حساب سے کھاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہیں عالم ربانی، ربانی علماء، ربانی علماء ڈاکٹر کی طرح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم ربانی کون ہے اس کے تعلق سے ذکر کیا کہ عالم ربانی وہ ہیں جو لوگوں کو بنیادی تعلیم بتاتے ہیں، پہلے چھوٹی چیز بتاتے ہیں اور اس کے آگے آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور پھر بڑی بات بتاتے ہیں۔ اور نبیوں نے یہی کیا، سب سے پہلے بنیادی باتیں بتائی، سب سے پہلے بنیادی باتیں بتائی کہ اللہ کیا ہے، دین کی کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں وہ بالکل، اور اسلام میں لوگ کیسے گھستے ہیں، اسلام کیسے ٹوٹتا ہے، یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کی معرفت، توحید کی معرفت، دین کی معرفت، یہی سب علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے پہلے کے علماء نے، اور آج بھی ربانی علماء اسی کو مضبوط کرتے ہیں، اسی کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طریقے سے بات ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما یعقل الامثال الا العلماء الذین یعقلون عن اللہ، کہتے ہیں ان مثالوں کو صرف وہ علماء سمجھتے ہیں جو علماء اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتے ہیں، جو علماء اللہ رب العالمین کو سمجھے وہی ان مثالوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں العالم من عقل عن اللہ فعمل بطاعته واجتنب سخطه، کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہے اور اس کے مطابق اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے، یہ عالم ہے۔ اور نواب صدیق حسن بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فتح البیان ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر کی، اسی کتاب میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں ما یفہم صحتها و حسنها و فائدتها، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے، اور اس کا کیا فائدہ ہے ان مثالوں کا کون سمجھتے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں، ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے، ہم صحیح علماء کی بات سنتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ رہی ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت مشکل پڑتا ہے، بہت مشکل پڑتا ہے۔ لیکن کوئی اگر آدمی کہے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا اور پانی پر چل رہا تھا، فوراً ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں جانتے ہیں؟ دین کا سمجھنا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر صحیح عالم کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس عالم کی غلطی نہیں ہے، اس سے پہلے ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان مثالوں کو علماء سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، علماء سمجھ کر کے بول رہے ہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے علم کی کمی، یاد رکھیے ہمارے علم کی کمی ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو صحیح علماء ہے یاد رکھیے کوئی بھی بات بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی کی بات کریں، چاہے معاملات کی بات کریں، چاہے کیا بھی بات کریں، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑنے والی بات کریں گے۔ علماء ربانی اسی وجہ سے کہتے ہیں ربانی علماء، اللہ والے علماء، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے آپ کو جوڑیں گے۔ لیکن باتیں سمجھ میں نہیں آئی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ علم کی کمی ہے اور وہ ایمان کی کمی رہنے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو علماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اور جو اپنے علم میں پکا ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور لوگوں پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے آیت کریمہ میں علماء کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء موجود ہیں، ان سے ہم کو رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح سے ہم کو ہو سکے۔ اور ایک آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کریں، علم کی زیادتی کی دعا کریں۔ ہم لوگ سنتے ہیں نا قل رب زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم کو
زیادہ کر دے. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے علم کو زیادہ کرنے کی دعا مانگی, اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے آپ اسے آیت کریمہ کی تفسیر اور ایک آیت کریمہ کی تفسیر جو سورہ آل عمران میں ہے, 3 نمبر کی سورہ ہے, اس کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے گواہی دیا, کیا گواہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور فرشتوں نے گواہی دیا, اور اہل علم جن کے پاس علم ہے ان لوگوں نے بھی گواہی دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ نے گواہی دیا, فرشتوں نے گواہی دیا, اور اہل علم نے گواہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اچھا, اور اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم کرنے والا ہے, قائم رکھنے والا. اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے, اور وہی معبود برحق ہے, سچا معبود ہے. اب سوچئے اس آیت کریمہ کی تفسیر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علم اور علماء دونوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے, دونوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. اور لکھتے ہیں کہ علماء کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے, علماء کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے. تقریباً 40 سے زیادہ وجہ بیان کرتے ہیں, 40 سے زیادہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ علماء کی فضیلت اتنی کیوں ہے. آپ خود کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ علم کی زیادتی کی دعا مانگے. یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر علم سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی افضل چیز ہوتی تو پیغمبر کو ضرور حکم دیتے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو زیادہ کرنے کی دعا آپ اللہ سے مانگیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم سے زیادہ اور اگر کوئی چیز فضیلت والی ہوتی, شرف کی بات ہوتی, اور اس کا مقام بلند ہوتا کسی چیز کی, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا کہ آپ اس چیز کو زیادہ کرنے کی دعا آپ مانگیں. اور یہی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ نے گواہی دیا, فرشتوں نے گواہی دیا, اہل علم نے گواہی دیا, کہتے ہیں کہ اگر اہل علم سے زیادہ کوئی فضیلت والے ہوتے مخلوق میں, اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو ملاتا. لیکن اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں کوئی, اہل علم سے بڑھ کر اس زمین میں, اس مخلوق میں, انسانوں میں کوئی ہے ہی نہیں اتنے افضل لوگ. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی ملایا. اور یہ علماء اللہ کی توحید کی دلیل ہے, یہ علماء اللہ کی توحید کی دلیل ہے, اور اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی دلیل یہ علماء ہے. ان کی گواہی اللہ کی ایک ہونے کی سچی دلیل ہے. اسی وجہ سے اگر علماء گواہی نہ ہوتے اللہ رب العالمین کیوں پیش کرتا کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے اور اہل علم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, کوئی سچا معبود نہیں. یاد رکھیے پوری ساری چیز چھوڑ دیے اور بس یہی آیت علماء کی فضیلت, ان کے مقام, ان کے مرتبہ, ان کے شرف, ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نہیں اور دوسرے مالداروں کو نہیں, گورے چٹے چکنے لوگوں کو نہیں, اور بہترین کپڑا پہننے والے کو نہیں, اور دنیا کی حکومت کرنے والوں کو نہیں ملایا. اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ اگر اللہ نے اپنی گواہی کو ملایا تو علماء کی گواہی کو ملایا. لیکن بہت تعجب کی بات ہے کہ آج ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ربانی علماء, اہل توحید, اہل حق علماء سے ہم جتنا دور ہوتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہم کو علم کم ہوتا ہے, اتنا زیادہ علم کی کمی ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ زمر میں آیت نمبر 9, سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے؟ یہ اللہ نے کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے.
ہم چاہے کتنوں کہیں کہ نہیں علماء کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، علماء سو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا رب، خالق، مالک، وہ کہتا ہے کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا سوچ کر بیٹھے ہیں؟ کیا سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے، جو عالم ہے اور غیر عالم برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اگر کتنوں کام کرے، کیا کرے، وہ برابر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کو پہچان ہے۔ علماء اگر زندہ ہے تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ علماء چلے جائیں گے، جاہل ان کی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور خود فتوا دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سورہ رعد میں جو 13 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو حق بات نازل ہوئی ہے، کیا وہ لوگ جو ان کو حق سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، کیا یہ لوگ اور وہ لوگ جو اندھے ہیں، کیا یہ دونوں ایسا ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو باتیں نازل کیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ حق ہے، یہ آدمی اور جو آدمی اندھا ہے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں ذکر کیا کہ جاننے والے قرآن مجید حق ہے، یہ دیکھنے والے کی طرح ہے، آنکھ میں روشنی ہے، اور جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ اندھے کی طرح ہے، وہ اندھے کی طرح ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، دیکھیے سورہ فاطر میں جو 35 نمبر کی سورہ ہے، 35 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 20 پر 8 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے، چوپائے جانوروں میں سے مختلف ان کے رنگ روپ ہیں، مختلف رنگ روپ کے ہیں، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا علماء ہے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہے؟ علماء ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں ان تمام بندوں میں سب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، علماء۔ اور یاد رکھیے، ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے خوف رکھنا اور ڈر رکھنا یہ عبادت ہے، دل کی عبادت۔ خوف اور امید اور توکل، بھروسہ، یہ سب عبادتیں ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے ڈر کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، رحمان کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں دے گا، 2 جنتیں دے گا۔ یہ قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید میں، اور حدیث میں آپ لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وہ آنسو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم 1-2 باتیں جانتے ہیں کہ علماء اصل میں ہیں کون؟ علماء اصل میں ہیں کون؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سب کو یہ علماء سمجھ لیتے ہیں، یہ علماء ہے، یہ علماء ہے، یہ علماء ہے۔ کوئی 2 بات بولنا اگر بول سکتا ہے ہم اس کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، آپ اس کی تفسیر ابن کثیر صرف اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، آپ کو تعجب لگے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اصل علماء کون ہے، اصل علماء کون ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے تفسیر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر کا علم دے، ان کو تفسیر کا علم دے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
کہتے ہیں الذین یعلمون ان اللہ علی کل شیء قدیر، علماء وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علماء وہ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کی تعریف بیان کیا۔ اب سوچئے کہ وہ علماء سو، برے علماء جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ بچہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ بیماری کو شفا دینے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ گھر میں برکت لانے کی قدرت رکھتے ہیں، کیا کیا لوگ ان کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہیں۔ یاد رکھیے، اور اسی طریقے سے چادر چڑھانے والے کہ تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہاری دکان چمک جائے گی، یہ وہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی اجمیری اور علی حجویری اور پتہ نہیں کس کس کا نام، اور کہاں کہاں بھٹکاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ یاد رکھیے یہ علماء نہیں ہیں، یہ علماء نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ابھی آپ کو اور بات معلوم ہوگی کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء مفسرین نے کیا کہا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، صحابی اور ان کے شاگرد تابعی ہیں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ علماء کون ہیں؟ کہتے ہیں العالم بالرحمن، رحمان کے جاننے والے عالم، دیکھیے رحمان کے جاننے والے عالم، من لم یشرک بہ شیئا، رحمان کے جاننے والے عالم وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ علماء کون ہوئے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ ادھر بلاتے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ علماء کا نام لیتے لیکن شرک کرتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں۔ وہ تابعین کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں عالم ہی نہیں ہے، صحابہ تابعین کی نظر میں عالم نہیں ہے، مفسرین کی نظر میں عالم نہیں ہے۔ وہ یاد رکھیے وہ جاہل ہیں جو اللہ کو پہچان نہیں پائے اور شرک کر رہا ہے، وہ کہاں سے عالم بن جائیں گے؟ وہ کہاں سے عالم بن جائیں گے؟ اور کیا کہتے ہیں عالم کون ہے؟ وہ اللہ حلالہ وحرم حرامہ، جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھتے ہیں، اور اللہ کی جو وصیتیں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ آج کل کتنے لوگ سود کو گھما پھرا کر کے حلال کرتے ہیں، سود کو گھما پھرا کر کے حلال کرتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے حلالہ کو حلال سمجھتے ہیں اور حلالہ سینٹر کھول کر رکھتے ہیں۔ یہ عالم ہے؟ یہ عالم کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ دین کے دشمن ہیں، دین کے عالم نہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کے عالم نہیں۔ اور کہتے ہیں وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ وَيُحَاسِبُ بِعَمَلِهِ، جس آدمی کو معلوم ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، یہ عالم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں کہی۔ ایک تو یہ ہے کہ رحمان کو جاننے والا جو شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتا ہے، حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھتا ہے، اللہ کی وصیت کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے اور اللہ میرے اعمال کا حساب لے گا، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کس کو عالم سمجھ رہے ہیں؟ کس کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں؟ اور جب یہ آیت آتی ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ علماء سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، یہ علماء تو ڈر ہی نہیں رہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ کہاں بھائی کہاں علماء ڈرتے ہیں؟ آپ نے علماء کو جانا ہی نہیں۔ علماء اللہ اکبر سب سے زیادہ بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا، اللہ نے مجھ کو ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس زمین پر کوئی ڈرنے والا ہے؟ کون ہے بتائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرنے والا؟ رات میں کھڑے کھڑے ہو کر کے اتنا ڈرنے والے کہ پیر سوج جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، اور قرآن مجید پڑھ رہے تو روک دیتے تھے کہ رک جاؤ، یہ صورتیں مجھ کو بڑھا کر دے گی، یہ صورتیں
مجھ کو بڑھا کر دے گی. اتنا ڈرنے والے اس زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اور عالم بن جاتا ہے, آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانتے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے. یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے, عالم بن جاتا ہے, اور سب سے بڑے عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا کیا مقام تھا, آپ اس حدیث کو غور سے دیکھیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2520 پر 9 کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا اسنادہ جید, کہ اس کی سند اچھی ہے اور اس کے راوی ثقہ راوی ہیں. گرچہ کچھ علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیف علمت انک نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیغمبر ہیں, لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی. دیکھیے سوال کیا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی ہیں, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ما علمت حتی علمت ذالکا, مجھ کو پہلے معلوم نہیں تھا, مجھ کو سکھایا گیا تب معلوم ہوا. دیکھیے مجھ کو پہلے معلوم نہیں تھا, مجھ کو سکھایا گیا تب مجھ کو معلوم ہوا. کون سکھائے, وہی کون لاتے تھے, کہاں سے لاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین لاتے تھے نا. یاد رکھیے اسی وجہ سے علماء اسی کو کہتے ہیں جن کے استاد ہیں, جن کے استاد ہیں. اگر کسی کے استاد نہیں تو وہ عالم نہیں ہوتے. آپ بھول جائیے اس بات کو کہ جو بھی مائک لے کر کے بولے, یوٹیوب میں آ جائے اور حدیث سنائے, قرآن مجید کی آیت پڑھے, وہ عالم ہے. بھول جائیے اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے. عالم وہ ہوتے ہیں جن کے استاد ہوتے ہیں اور صحیح استاد ہوتے ہیں. جن کے صحیح استاد ہوتے ہیں وہ زبان سے بول رہے ہیں اللہ کی آیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وہ بندہ سن رہے ہیں, یہ عالم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جبریل امین تھے. بہرحال کہیں کہ مجھ کو پہلے معلوم نہیں تھا, جب مجھ کو بتایا گیا تب معلوم ہوا. دیکھو 2 فرشتے میرے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا رہے ہیں کہ مجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پیغمبر ہوں, کہ 2 فرشتے آئے اور میں وادی بطحا میں تھا, مکہ میں ایک جگہ ہے بطحا, میں اسی میں تھا. تو کیا ہوا, ایک فرشتہ اوپر چڑھا اور ترازو لٹکایا. ایک فرشتہ اوپر چڑھا اور ایک ترازو لٹکایا, اور نیچے ایک فرشتہ رہا, نیچے ایک فرشتہ رہا اور اوپر والا فرشتہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہے کیا. تو نیچے والا فرشتہ نے کہا ہاں یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اس کو وزن کرو, اس کو وزن کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن کیا, ایک آدمی کو ایک پلے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو فرشتے نے کہا 10 آدمی سے وزن کرو, 10 آدمی سے وزن کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں, 10 آدمی کو ایک پلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وزن زیادہ ہو گیا. 10 آدمی سے آپ اوپر ہوئے کہ نہیں, بھاری ہوئے. اور پھر کہا کہ اس کو 100 آدمی سے وزن کرو. اوپر والے فرشتے نے کہا کہ 100 آدمی سے وزن کرو. 100 آدمی سے وزن کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھاری ہو گئے. تو کہا کہ 1000 سے وزن کرو. 1000 لوگوں کو ایک طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اوپر رکھتے گئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ گر رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے, اور پھر رکھتے گئے یہاں تک کہ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ لو وزنتہ بے امت لرجحہا, اگر پوری امت سے اس کو وزن کرو گے تو اسی کا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا کتنا بھاری ہے. اگر پوری امت ایک پلڑے میں اور اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں, تو ان کا مقام یہی اوپر ہوگا. اسی وجہ سے کیوں ایسا ہے
سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے اللہ کا علم معرفت رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں یہ بات کیوں میں بتا رہا ہوں؟ یہ صحیح مسلم میں بات ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بات ہے 2350 پر 6 روایت میں مسلم کے اندر یہ بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیا تو کچھ لوگوں نے اس کام کو ہلکا سمجھا، اس کام کو معمولی سمجھا، یہ رخصت والا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ کو بتائی کہ اسی سے کچھ صحابہ نے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا اور چڑھے ممبر پر اور لوگوں کو بولنا شروع کیا۔ کیا کہا؟ دیکھیے، کہا فواللہ انا لأنا اعلمہم باللہ، قسم اللہ کی سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں میں ہی جاننے والا ہوں، قسم اللہ کی سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں میں ہی جاننے والا ہوں، واشدہم لہ خشیہ، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہی ہوں۔ کیا؟ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کے بارے میں اور سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو یاد رکھیے، اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ جس کو آپ عالم مت سمجھیں۔ کون عالم ہے؟ آپ ابھی تفسیر میں دیکھ رہے تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکار تھے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ آپ ڈرنے والے تھے۔ اور آپ کا مقام مرتبہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی پیروی کیے بغیر ہم کو جنت ہی نہیں مل سکتی، آپ کی پیروی کیے بغیر ہم کو جنت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈر کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ کہتے ہیں الخشیۃ ہی التی تحول بینک وبین معصیۃ اللہ، ڈر یہ ہے کہ تمہارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں آڑ بن جائے۔ ڈر یہ ہے کہ بندہ اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں آڑ بن جائے۔ ڈر ہوگا اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ڈر ہوگا اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو وہ علماء ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العالم من خشی الرحمن بالغیب، عالم وہ ہے جو غیبی طور پر رحمان سے ڈر جاتے ہیں، غیبی طور پر رحمان سے ڈر جاتے ہیں۔ وَرَغِبَ فِي مَا رَغِبَ اللَّهُ فِي، اور جس بات کو اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ اور زَهِدَ فِي مَا سَخِطَ اللَّهُ، جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کرتے نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی آیت کی تلاوت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، کہتے ہیں حدیث زیادہ روایت کرنے سے علم نہیں آتا، کہ کسی نے حدیث کی زیادہ روایت کر دیا، پڑھ دیا، لوگوں کو بتا دیا، اس کے پاس علم نہیں۔ جس کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اتنا اس کو علم ہے، اتنا اس کو علم ہے۔ اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ ان العلم لیس بکثرت الروایہ، کہ علم کثرت سے حدیث بیان کرنے کا نام نہیں۔ علم حدیث زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھتے ہیں سوشل میڈیا میں حدیث بول رہا ہے، بھائی حدیث بول رہا ہے، اور پھیلانا شروع کرتے ہیں، یہ علماء نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ مرزا علی محمد علی وہ بھی حدیث پڑھ کر کے کتاب کھول کر کے بیان کرتا ہے، اور بہت سارے جاوید احمد گامدی اور ایسے لوگ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، وہ علماء نہیں۔ اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد سنتے ہیں کہ نہیں سنتے بہت سارے لوگ؟ یاد رکھیے، مت سنیے، اسلام چھیل دے گا وہ آدمی، کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ عالم نہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے علماء کی تفسیر میں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں کہ علماء کس کو کہتے ہیں؟ علماء کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نور اسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے
गुनाहगार को ये इल्म नहीं मिलता, गुनाहगार को ये इल्म नहीं मिलता। इसी वजह से याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नूर उसी दिल में देता है जो दिल अल्लाह के डर से भरा हुआ और इसी वजह से तमाम असलाफ के हमारे बड़े उलमा इसी तरह थे। आप देखिए कहते हैं मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अहमद बिन सालेह अल मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में क्या कहते हैं, ये पूरी बातें जो मैं कहता हूँ आप तफसीर इब्न कसीर उठाइए, बस है पूरी तफसीर इब्न कसीर में आपको ये बातें मिल जाएगी। कहते हैं अम्मल इल्मु लज़ी फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अन युत्तबा फ़इन्नमा हुवल किताब व सुन्नह व मा जाअ अनिस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व मन बअदहुम मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन फ़हाज़ा ला युदरक इल्ला बिर्रवाया व यकूनु तअवीलुहु क़ौलुहु नूर युरीदु बिही फ़हमल इल्म व मारिफ़त मानीह। कहते हैं कि वो इल्म जिसको अल्लाह ताला ने फर्ज किया है कि इसके पीछे चला जाए, लोग इसके पीछे चले, वो इल्म कौन सा है? कहते हैं वो अल्लाह की किताब का इल्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म है और वो बातें जो सहाबा किराम ने बतलाए हैं और वो जो ताबईन ने बतलाए हैं और मुसलमानों के इमाम जो बड़े बड़े उलमा हैं उनकी बातें ये इल्म है, उनकी बातें ये इल्म है। तो किताब और सुन्नत को सहाबा ने कैसे समझा, सहाबा से ताबईन ने कैसे समझा, ताबईन से इस उम्मत के उलमा ने कैसे समझा, यही असल इल्म है, यही असल इल्म है और यही नूर है, यही नूर है और इसी के माना मतलब को समझना इल्म कहते हैं, इसी के माना मतलब को समझना इल्म कहते हैं। और सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, वो इस आयत करीमा की तफसीर में क्या जिक्र करते हैं कि हयान अत-तमीमी ने जिक्र किया कि उलमा तीन तरह से होते हैं, आलिम तीन तरह से होते हैं, एक तो अल्लाह और अल्लाह की बातों को जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को जानते हैं, ठीक है, और दूसरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं जानते, अल्लाह के सिर्फ हुक्म को जानते हैं, अल्लाह के सिर्फ हुक्म को जानते हैं। इसी वजह से कहते हैं आलिम तीन किस्म के हैं, एक तो अल्लाह को जानने वाले और अल्लाह ताला के हुक्म को जानने वाले, दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को जानने वाले और अल्लाह का इल्म नहीं है उसके पास, और तीसरा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को न जानते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को जानते हैं यही सबसे ज्यादा डरने वाले, यही सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे आलिम हैं कि अल्लाह के बारे में जानते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बारे में उनको इल्म नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बारे में उनको इल्म नहीं है, और बहुत सारे उलमा रहते हैं कि अल्लाह को पहचानते ही नहीं है। तो उनमें तीनों में से सबसे ज्यादा डरने वाले वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म रखते हैं और अल्लाह के हुक्मों को भी जानते हैं, अल्लाह के हुक्मों को भी जानते हैं। तो ये बातें हैं और याद रखिए उलमा अगर हैं तो उनकी कदर करिए। इसी वजह से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, अल्लाह जो जब्बार है उसने जो तकसीम कर दिया है उसकी तकसीम से हम राजी हैं, उसकी तकसीम से हम राजी हैं। कहते हैं लना इल्मुन, हमारे लिए इल्म है, अल्लाह ने बांटा है तो हमारे लिए इल्म है, वलिल जाहिल मालुन, और जाहिल लोगों के लिए माल है, जाहिल लोगों के लिए माल है। वअन्नल माला यफना अन करीबिन, सुनो माल जल्दी करीब खत्म हो जाने वाला है, माल जल्दी खत्म हो जाने वाला है। और इन्नल माला ला यबका ला यजाल, माल हमेशा रहने वाला नहीं है, हमेशा टिकने वाला नहीं है, इल्म हमेशा टिकेगा, इल्म हमेशा टिकेगा। तो याद रखिए ये इल्म और उलमा की बातें हो रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है, उसको दीन की समझ देता है। दीन की समझ, और दीन कहाँ है?
اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دین ہے. گویا کہ اسی کے سمجھنے والے کو علماء کہتے ہیں, اسی کے سمجھنے والے کو علماء کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. آپ سمجھے نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو دیکھیے اور بہت ساری باتیں, ایک آیت ہم پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے, وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا. علماء کے بارے میں بہت ساری باتیں اور ہیں, میں صرف 2-4 باتیں اشارتاً کہا, ورنہ علماء کی فضیلت کے بارے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں 11ویں آیت میں کیا کہا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کا درجہ, جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا, اور جو علم والے ہیں ان کا درجات بہت بلند کر دیا ہے. تو آپ سوچئے اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا, ایک ایمان والے اور اہل علم. اللہ نے ان کا مقام بلند کیا ہے. ہم جانے نہ جانے, ان کی قدر کریں نہ قدر کریں, اللہ نے قدر کر دیا ہے, ان کا مقام بیان کر دیا ہے, ان کا مقام بیان کر دیا ہے. اسی وجہ سے عامر بن واصلہ کہتے ہیں, یہ بات آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گی. عامر بن واصلہ کیا کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کیا نافع سے. یہ نافع جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا ایک علاقے کا, ٹھیک ہے. اور ان سے ملاقات ہوئی, عصفان ایک جگہ ہے, وہاں ملاقات ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نافع, میں تم کو یہاں دیکھتا ہوں, حالانکہ میں فلاں علاقے کا تم کو ذمہ دار بنایا ہوں, اس جگہ کس کو ابھی بیٹھا کے آئے ہو, کس کو ذمہ داری دے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت نافع نے کہا کہ ابن ابزا کو میں اپنی جگہ پر بیٹھا کر آیا ہوں, نائب بنا کر کے آیا ہوں, ابن ابزا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے, ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے. کیا ہے؟ غلام ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلام کو آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھا دیا ہے. تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر, انہ قارئ لکتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے ہیں. غلام ہے تو کیا ہوا, اللہ کے کتاب کو پڑھنے والے ہیں. عالم بالفرائض, وہ فرائض یعنی میراث کے علم کو جانتے ہیں, میراث کے علم کو جانتے ہیں. قاضٍ, اور وہ قاضی ہیں, شریعت کی قضا کو جانتے ہیں, فیصلہ کیسے کیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا یہ بات ہے, ان نبیکم, تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتا دیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید جو کتاب ہے اس کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گرا دیتا ہے. ایک غلام ہو کر کے آپ سوچئے کہ گورنر بن سکتے ہیں. کیوں؟ شریعت کا علم ہونا چاہیے, شریعت کا علم ہونا چاہیے. اور وہ غلام اب نہیں تھے, لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا. تو آپ سوچئے ایک غلام, ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو, لیکن علم ان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ لوگ ان کے ماتحتی میں رہتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے. یہ علماء کا مقام ہے. اور وہ حدیث ہم لوگ بارہا سنتے ہیں, بنو اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیا, 90 پر 9 قتل کیا, اور ایک عبادت گزار راہب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ کیا کہا؟ اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اس عبادت کرنے والے بندے کو بھی قتل کر دیا. وہ راہب تھا, راہب عبادت کرنے والا, اس کو بھی اس بندے نے قتل کر دیا.
100 पूरे हो गए और फिर एक आलिम के पास गया, एक आलिम के पास गया और पूछा क्या अल्लाह ताला मुझको माफ करेगा, मैंने 100 कत्ल किया है। तो क्या कहा, हाँ अल्लाह ताला माफ करेगा, अल्लाह ताला माफ करेगा। ये फर्क है एक इबादत करने वाले और एक अल्लाह ताला को जानने वाले आलिम के दरमियान। आलिम और इबादत करने वाले के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आलिम की फजीलत और आबिद की फजीलत, इबादत कर रहा अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे और एक आलिम है, उसकी फजीलत कितने है, जैसे कि चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। तमाम सितारे मिल करके चांद की रोशनी को मध्यम नहीं कर सकते। उसी तरीके से जितने भी इबादत करने वाले लोग हैं, तमाम इबादत करने वाले लोग मिल जाए, एक आलिम के मकाम को छू भी नहीं सकते, एक आलिम के मकाम को छू भी नहीं सकते। इसी वजह से उलमा का मकाम बहुत बुलंद है, उलमा का मकाम बहुत बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सुनन तिरमिजी की हदीस है, अद-दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा, दुनिया बिल्कुल लानत करने वाली चीज है, मलऊन है, जिसकी लानत हो सकती है, ऐसी दुनिया है। और दुनिया की तमाम चीजें लानत की जाने वाली है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसा नहीं है। क्या कहा, इल्ला जिक्रुल्लाह, मगर अल्लाह का जिक्र ऐसा नहीं है। और क्या कहा, वमा वालाहु, जिनको अल्लाह पसंद करता है वो ऐसा नहीं। और क्या कहा, वह मुअल्लिमुन औ मुतअल्लिमुन, आलिम या तो इल्म सीखने वाला, तालिब इल्म, दोनों इस तरह नहीं। यानी दुनिया और दुनिया में तमाम चीजों पर लानत की जा सकती है, वो मलून है, उसकी कोई हैसियत नहीं। मलून अल्लाह ताला की लानत हो, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। दुनिया और दुनिया की सारी चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का जिक्र ऐसा नहीं। और आलिम और तालिब इल्म ऐसा नहीं है। ये ऐसे हैं जिनके बारे में फरिश्ते पर फैला देते हैं, इनसे खुश होकर के, इनसे खुश होकर के। आप सोचिए कि तालिब इल्म भी और आलिम भी, अल्लाह अकबर। इसी वजह से वक्त के बड़े बड़े उलमा अपने आप को तालिब इल्म बोलते थे। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, दौर के मुजद्दिद मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, वो कहते थे कि हम तालिब इल्म हैं, हम तालिब इल्म हैं। और आजकल किसी को 2 हर्फ पढ़ना आता है तो कहते हैं कि उलमा कोई भी नहीं भाई, उलमा है ही नहीं, उनको छोड़ दो। क्यों बोले तो उनको छोड़ देंगे तो इन्हीं को पकड़ेंगे ना, ये मसला रहता है, ये मसला रहता है। उलमा अपने आप को उलमा कहने से डरते हैं, लेकिन हमको समझना कि आलिम है, अगर सही दीन उनके पास है। ऐसा नहीं कि वो तालिम बोल रहे हैं तो उनका कोई मकाम ही नहीं। अपने आप को उलमा, अपने आप को तालिब इल्म ही बोलते, अपने आप को तालिब इल्म ही बोलते थे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, कहते अल उलमा हुम फिल अर्दी बिमंज़िलतिन नुजूम, कि इस जमीन पर उलमा ऐसे ही है जैसे आसमान में तारे हैं, जैसे आसमान में तारे हैं। और कहते हैं कि बिहिम यहतदा अल हैरान फी ज़ुलुमात, कि इन उलमा के जरिए से वो लोग जो अंधेरे में रास्ते भटक जाते हैं उनको रास्ता मिलता है। याद रखिए, मैं बहुत मिसाल देता हूं ये, कि इल्म और जहालत की मिसाल अंधेरे घर की तरह है। अंधेरे घर, पूरा लाइट बुझा दीजिए, अपना घर है लेकिन दरवाजा ढूंढने में परेशान होंगे। अपना घर है लेकिन दरवाजा ढूंढने में परेशान होंगे। पूरा लाइट बुझा दीजिए और ढूंढिए, आपको टटोलना पड़ेगा कि दरवाजा कहाँ है। कभी इस दीवार से टकराएंगे, कभी इस दीवार से टकराएंगे, लेकिन लाइट जला दीजिए, अब कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह इल्म है, इसी तरह इल्म है। इल्म टॉर्च की तरह है। हक क्या है, बातिल क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, जुल्म क्या है, अदल क्या है, और सच क्या है, झूठ क्या है, धोखा क्या है, सच्चाई अमानत क्या है। आपको इल्म से पता चलेगा, आपको इल्म से पता चलेगा। इल्म ही से पता चलेगा कि उलमा कौन है और उलमा का रूप धार करने वाला कौन है। बात समझ आ रही है? इल्म ही से पता चलेगा कि उलमा कौन है और उलमा की तरह एक्टिंग करने वाले कौन है। इल्म नहीं है, जिंदगी भर एक जाहिल को आप आलिम समझते रहेंगे। और
ان سے ایسی عجیب عجیب چیز لیں گے کہ آپ یاد رکھیے وہ زہر سے بھی خطرناک ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایسے آدمی کی مثال جو بغیر دلیل کے علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے رات کے اندھیرے میں پہاڑ گیا, جنگل گیا اور لکڑی چن رہا ہے. کیا لکڑی چن رہا ہے اور لکڑی کو گٹھڑ باندھ کر کے اپنے سر پر اٹھا کر کے آ رہا ہے اور اس میں سانپ بھی گھسا ہوا ہے. سانپ کو لکڑی سمجھ کر کے اٹھا کر کے باندھا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ سانپ کو لکڑی سمجھ کر کے اٹھا کر کے باندھ دیا ہے, سمجھ رہا ہے کہ لکڑی ہے, اور سانپ اس کے سر پر ڈس رہا ہے اور آدمی کو مار ڈالتا ہے. اسی طرح سے بغیر دلیل کے علم سیکھنے کا نام ہے. اب سوچئے کہ ایک آدمی اندھیرے میں گیا ہے, اندھیرے میں لکڑی چننا یہ ایک بیوقوفی ہے. اوپر سے سانپ کو لکڑی سمجھ لینا, سانپ کو لکڑی سے سمجھ لینا. اور سانپ کیا کرے گا؟ بہت اچھا کام کیے نہ, وہ کاٹے گا, کاٹنے سے زہر پھیلے گا. اسی طرح سے بغیر علم کے, بغیر دلیل کے جس سے تس سے علم لینا ایسے ہی ہے. آدمی کو اگر سانپ کاٹ لے تو مر جائے گا, لیکن اگر الٹا سیدھا بغیر دلیل کے علم آ گیا ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی وجہ سے علماء ڈراتے ہیں, علماء دین کی نگراں ہیں. جب بھی کوئی بدعت خرافات پھیلتی ہے علماء اس سے منع کرتے ہیں. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم لوگ سن رہے تھے کہ جس طریقے سے اندھیرے میں کوئی آدمی راستہ بھول جاتا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے پتا کرتا ہے اچھا ادھر پشچم ہے, ادھر پورب ہے, ادھر چاند اٹھتا ہے اور ادھر سورج ڈوبتا ہے, تو وہ راستہ پھر لے لیتا ہے. کہتے حاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم. جس طریقے سے ایک اندھیرے میں بھٹکے ہوئے انسان کو ضرورت ہے, اس سے کہیں زیادہ ضرورت انسان کو علماء کی ہے. تو اتنی بڑی بات ہے. اور بس 1-2 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان العالم حجتک بینک و بین اللہ. دیکھو عالم تمہارے لیے اللہ اور تمہارے بیچ میں حجت ہے, تم کس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے. بات سمجھ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے کہ عالم تمہارے اور اللہ کے بیچ میں حجت ہے, حجت. اور کہتے ہیں دیکھ لو تم حجت کس کو بنائے ہو, تم دیکھ لو حجت تم کس کو بنائے ہو. تم کو اللہ کے قریب کرنے والا کون ہے؟ جو آدمی اللہ کے بارے میں جانے گا وہی نہ قریب کرے گا, اسی کو تو عالم کہتے ہیں. جو اللہ رب العالمین کی توحید, اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی الوہیت کا بہترین سے علم رکھتا ہے, اسی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں گے. کیونکہ ابھی تو پیغمبر نہیں ہے نا, پیغمبر پر اتری ہوئی کتاب قرآن ہے, اس کو بہترین سے سمجھنے والے خود اللہ نے کہا ہے کہ عالم کے علاوہ اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو کوئی نہیں سمجھتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو اسی وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بیچ میں کس کو رکھا. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذی لا یؤخذ العلم من افواہ العلماء لا یسمى عالما. کہتے ہیں کہ جو آدمی علماء کے منہ سے, علماء کی زبان سے علم حاصل نہیں کرتا ان کو عالم نہیں نام رکھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ بغداد لکھنے والے, جرح و تعدیل کے امام, بہت بڑے محدث ہیں. یہ کیا کہتے ہیں جو آدمی علماء کی زبان سے علم حاصل نہیں کرتا اس کا نام عالم نہیں ہے, اس کا نام عالم نہیں ہے. ولا یسمى الذی یقرأ من المصحف من غیر سماع. کہتے ہیں کہ جو آدمی کتابوں سے صرف پڑھتا ہے یا تو سنتا ہے اس کو قاری نہیں کہتے. جو آدمی کتاب سے سنتا ہے, آپ ٹیپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں, صرف سن رہے ہیں, قرآن زندگی بھر سنیے تو آپ کو قاری کہیں گے؟ قاری کہیں گے؟ نہیں قاری کہیں گے. اسی طرح سے جو آدمی علماء کے منہ سے, علماء کی زبانی سے علم حاصل نہیں کیا, یاد رکھیے دنیا کی پوری کتابیں پڑھ لے پھر بھی وہ اس کو عالم نہیں کہتے.
आलिम होने के लिए उलमा की जुबान से इल्म ले, उलमा की जुबान से इल्म ले, बैठ कर इल्म हासिल करे। इसी वजह से पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से इल्म उनको हुआ? हजरत जिब्रील अमीन उतरते थे, वही सुनाते थे, तभी उनको इल्म होता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? क्या कहते थे? अना कासिमुन, मैं बांटने वाला हूं। अना कासिमुन, मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह ताला मुझको देने वाला है। लोग क्या किए? उल्टा समझ लिए। क्या किए कि अल्लाह देने वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटने वाला है, इसी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगो, यही कहा ना लोगों ने। लेकिन अल्लाह ताला वही के जरिए से दीन देता था, वही के जरिए से दीन देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। और जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, माल गनीमत को भी बांटे, माल गनीमत को भी बांटे, लेकिन दीन सिखाए। उसी में तो ये हदीस, उसी में तो बात है कि उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये बात है। मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया की किताब पढ़ ले, लेकिन उलमा अगर उस्ताद उनके नहीं है तो वो आदमी आलिम नहीं बन जाता। लेकिन आजकल किताबें पढ़ पढ़ करके उलमा बनते कि नहीं बनते? वो उलमा ही नहीं है। और उलमा से इल्म लेना चाहिए। और कहा गया मन कान शैखहु किताबुन गलबा खतउहु सवाबहु, जिसका उस्ताद सिर्फ किताब है, आलिम नहीं, उसकी गलतियां ज्यादा होगी उसकी सही चीज से भी ज्यादा, उसकी गलतियां ज्यादा होगी। और कहा गया मन दखला फिल इल्म वहदा खरज वहदहु, कहते हैं कि जो आदमी अकेला इल्म के दरवाजे में घुसता है वो ऐसे ही बगैर इल्म के लेकर के बाहर भी निकल जाता है। बगैर उलमा के अगर कोई इल्म सीखा तो खुराफात जमा करके बाहर निकलेगा और सोचेगा कि ये इल्म है, यही इल्म है। इसी वजह से याद रखिए, उलमा को पहचानिए, उलमा के मकाम को पहचानिए और उलमा से रह करके इल्म हासिल कीजिए। इसी वजह से इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते थे इन्नल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुजून दीनकुम, कि इल्म दीन है। दीन क्या है? इल्म दीन है। तुम देख लो कि तुम अपना दीन किससे सीख रहे हो। बर्तन में, गिलास में पानी है तो क्या शरबत बाहर निकलेगा? घड़े में पानी है तो क्या शरबत उससे बाहर निकलेगा? ना, पानी ही निकलेगा। जिसके पास इल्म नहीं है, खुराफात है, शिर्क है, बिदात है, उससे आप लेंगे तो क्या लेंगे? शिर्क, बिदात, खुराफात ही ना लेंगे। लेकिन क्या समझेंगे? ये दीन है भाई। लोग इसी तरह गुमराह होते हैं, लोग इसी तरह गुमराह होते हैं। शिर्क करने वालों के पास बैठ गए, बिदात की तरफ दावत देने वाले के पास बैठ गए, उनसे इल्म लेना शुरू किया, अल्लाह की पहचान खत्म हो गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करना शुरू किए, सहाबा किराम को गाली देना शुरू किए और अहले इल्म को बुरा भला कहना शुरू किए। हालांकि अल्लाह अकबर, इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो आदमी उलमा को बुरा भला कहता है वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है, वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। लेकिन यह है कि उलमा रब्बानीन इंशाअल्लाह जिंदा अभी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बाकी रखे। इस जमीन की बरकत, इस जमीन की इस्लाह उन्हीं से होगी। और जिस वक्त उलमा खत्म हो जाएंगे, बिदआत, खुराफात अभी हैं, उससे कहीं ज्यादा होगा, फितने आम हो जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म क्या है इसको जानने की तौफीक दे, उलमा कौन है इसको पहचानने की तौफीक दे और उलमा से मोहब्बत रखने, उनसे इल्म लेने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत को सीखने, समझने, उसको कबूल करने और उस पर चलते रहने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हमारी आइंदा नस्लों को तौहीद परस्त बना। हमारे जो बच्चे आएंगे अल्लाह ताला उनको नबियों के दीन को समझने की तौफीक दे, सहाबा किराम के तरीके की समझ दे और ताबईन जिस रास्ते पर चले अल्लाह ताला हमें भी और हमारी आइंदा नस्लों को भी उसी पर चला, हमको बिदात, खुराफात, शिर्क से अल्लाह ताला बचा कर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।